السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص کو کہیں کا سفر کرنا تھا۔ اس نے سفر کے سارے معلومات حاصل کیے، آن لائن کے ذریعے اپنا ٹکٹ بھی بک کرایا۔ جب سفر کا دن آیا تو اس نے اپنا سارا ساز و سامان تیار کیا اور اسٹیشن کی طرف رواں دواں ہوا۔ اسٹیشن میں پہنچ کر ویٹنگ روم میں بیٹھ کر ٹرین کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اسے کوئی ضروری کام پیش آیا جس کے لیے وہ اسٹیشن کے باہر چلا گیا، لیکن اس میں اللہ کی مرضی کچھ اور تھی، اس میں اللہ کی حکمت کچھ اور تھی اور اسے اسٹیشن لوٹنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ اور اسی درمیان ٹرین اسٹیشن پر آئی، پلیٹ فارم پر رکی اور تھوڑی ہی دیر رک کر وہ ٹرین چلی بھی گئی، گویا اس کی ٹرین چھوٹ گئی۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ وہ شخص اپنے آپ کو کس طرح کوس رہا ہوگا۔ وہ کہہ رہا ہوگا کہ میں بھی کیا چیز ہوں، اتنے دن پہلے سے سفر کی تیاری کی، بڑی مشکل سے ٹرین کا ٹکٹ بک کرایا، گاڑی والے کو کرایہ دے کر اسٹیشن تک پہنچا اور تھوڑی دیر میں ویٹنگ روم میں بھی بیٹھا اور 5 منٹ کی تاخیر کے لیے، صرف 5 منٹ کی تاخیر کے لیے مجھ سے میری گاڑی چھوٹ گئی۔ اور ظاہر ہے کہ وہ شخص اپنے آپ کو کتنا کوس رہا ہوگا اور یہ سوچ رہا ہوگا کہ مجھ پر کتنی بڑی مصیبت آ پڑی ہے، اور وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو گاڑی پر بیٹھ کر اپنے سفر طے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ عافیت کے ساتھ اپنے سفر پر رواں دواں ہیں، اور میں ناکام ہوں اور وہ لوگ کامیاب ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ وہ شخص اپنے آپ کو کس طرح کوس رہا ہوگا اور کس طرح ملول رہا ہوگا کہ صرف 5 منٹ کے لیے میری گاڑی مجھ سے چھوٹ گئی۔ بہرحال وہ بیچارہ کرتا بھی کیا، وہ تھوڑی دیر افسوس کیا اور پھر سامان اٹھایا، اسٹیشن سے باہر آیا، گاڑی ریزرو کرایا اور پھر گھر واپس لوٹ آیا۔ پھر وہ شخص گھر میں بیٹھ کر افسوس اور ملول کی کیفیت میں تھا۔ لیکن یہ کیا کہ ایک خبر دینے والا خبر دیتا ہے کہ فلاں ٹرین جو اس اسٹیشن سے کھلی تھی اور اسی ٹرین کا نام لیا جا رہا ہے جس میں اس کو بھی سفر کرنا تھا، کہ وہ ٹرین اس اسٹیشن سے کھلی اور تھوڑی ہی دیر بعد جا کر وہ حادثے کا شکار ہو گیا اور اس میں بیٹھے ہوئے اکثر لوگ زخمی ہو گئے۔ پھر وہ شخص جب یہ سنتا ہے تو اس کی روح کانپ جاتی ہے، اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ آسمان کی طرف اپنا منہ کرتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ اب ذرا سوچئے کہ وہ شخص جب اس کی ٹرین چھوٹی تھی تو وہ اپنے آپ کو کس طرح کوس رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ مجھ پر کتنی بڑی مصیبت آ پڑی۔ لیکن اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ مصیبت یہ نہیں ہے کہ میری ٹرین چھوٹی ہے، بلکہ مصیبت تو یہ ہوتی کہ میں بھی ٹرین پر سوار ہو جاتا اور ٹرین مجھے لے کر حادثے کا شکار ہو جاتی۔ میرے بھائی اور میری بہن، ہم انسانوں پر جو تکلیف آتی ہے اس سلسلے میں 4 باتیں یاد رکھنے کی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم انسانوں پر جو تکلیف آتی ہے اس میں اللہ رب العزت کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فائدے حاصل کرنے سے بالکل پاک ہے۔ اللہ رب العزت کوئی کام ایسا نہیں کرتا جس میں خود اللہ رب العزت کا فائدہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت ہر فائدے کو حاصل کرنے سے پاک ہے۔ اب دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جو تکلیفیں ہم پر آتی ہیں اس میں ہمارا بھی فائدہ ہو اور اللہ رب العزت کا بھی فائدہ ہو، اور ظاہر ہے کہ یہ صورت بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ رب العزت ہر فائدے حاصل کرنے سے بالکل پاک ہے۔ اب تیسری شکل یہ ہوگی کہ جو تکلیفیں ہم پر آتی ہیں اس میں اللہ کا بھی فائدہ نہ ہو اور ہم انسانوں کو بھی فائدہ نہ ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کا پہلا جملہ تو درست ہے کہ اس میں اللہ کا فائدہ نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت ہر عیب اور ہر فائدے کو حاصل کرنے سے بالکل پاک ہے، صاف ہے، منزہ ہے۔ لیکن اس کا دوسرا جملہ کہ انسان کو بھی فائدہ نہ ہو یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ جب اللہ کا فائدہ بھی نہ ہو اور انسان کا فائدہ بھی نہ ہو تو یہ کام لغو اور فضول ہے، اور اللہ رب العزت لغو اور فضول کام سے پاک ہے۔ اب چوتھی شکل یہ کہ جو تکلیفیں ہم پر آتی ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اب جب تکلیفوں کے اندر ہمارے لیے ہی فائدہ رکھا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تکلیفوں کو شکر کے ساتھ قبول کریں۔
میں نے دیکھا ہے ایسے اللہ کے ولی کو، میں نے دیکھا ہے ایسے اللہ کے دوست کو جو اپنی زندگی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں، جو اپنی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق گزارتے ہیں۔ میں نے ایک دن دیکھا کہ ان کے پاؤں پر ایک اینٹ کا ٹکڑا گر گیا، اور جیسے ہی وہ اینٹ کا ٹکڑا گرا تو ان کا پاؤں زخمی ہو گیا، لیکن ان کی زبان سے نکلنے والے جملہ سنیے، الحمدللہ۔ اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو میں زیادہ سے زیادہ یہی کہتا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ لیکن ہم نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا، الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت ماجرا کیا ہے کہ آپ پر مصیبت آ پڑی اور آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین؟ تو ان کا جواب سنیے کہ کیا میں اس رب کا شکر ادا نہ کروں جس نے مجھے بڑی مصیبت سے بچا لیا؟ کیونکہ ہر چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت کو دفع کر دیتی ہے، اور بہت سی بار اللہ رب العزت بندوں پر چھوٹی مصیبت اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ بڑی مصیبت دور رہے۔ جب بھی آپ پر کبھی مصیبت آئے تو آپ سوچئے کہ یہ چھوٹی مصیبت ہے، کیونکہ آپ کسی ایسے مصیبت میں گرفتار نہیں ہیں جو دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہو، کیونکہ دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک بڑی مصیبت موجود ہے۔ جب کبھی بھی آپ پر مصیبت آئے تو آپ الحمدللہ کہہ کر اسے قبول کر لیجئے اور مان لیجئے کہ یہ چھوٹی مصیبت ہے، کیونکہ دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک مصیبت موجود ہے۔ جب آپ تکلیف اور مصیبتوں کے عالم میں بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے تو آپ تو جانتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرے شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں زائد کر دوں گا، بڑھا دوں گا۔ جب ہم تکلیف اور مصیبت کے زمانے میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری زندگی کو اور عافیت سے بھر دیں گے۔ آئیے ہم روزانہ کم از کم 100 مرتبہ، اور اگر ہو سکے تو 500 مرتبہ، اور اگر ہو سکے تو 1000 مرتبہ کہتے ہیں اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اور اگر یہ کچھ زیادہ ہی بڑا ہو رہا ہے تو صرف کہیے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔